الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمتقین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال اللہ تعالی فی الکلام المجید: والذین آمنوا اشد حبا للہ، صدق اللہ العظیم، وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم، فإن من جودك الدنيا وضرتها، ومن علومك علم اللوح والقلم، يا أكرم الخلق ما لي من نلوذ به سواك عند حلول الحادث الأمم، إن الله وملائكته يصلون على النبي یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ کر اہتمام بھی ایمان کی روشنی کے لیے، کر اہتمام بھی ایمان کی روشنی کے لیے، درود شرط ہے ذکر محمدی کے لیے۔ ٹھیک ہے، یہ ہمیشہ یاد رکھیں، باقی یہ ساری فرع ہے، اصل تو درود پاک ہی ہے۔ ٹھیک ہے، اور قرآن کریم میں بھی اللہ یہی فرما رہے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اصل یہ ہے حضرت، یہ باقی ساری فرع ہے حضرت۔ ٹھیک ہے، تو اب فرع ہو تو اصل نہ ہو تو پھر مزہ تو نہیں کوئی ہے، اس لیے آپ اپنا یہ انداز بنائیں کہ خوب درود پاک پڑھا کریں، محفلوں میں بھی پڑھیں، محفلوں کے بعد بھی پڑھیں۔ ٹھیک ہے، اور جب محفل میں پڑھیں تو اس انداز سے پڑھیں کہ پتہ لگ جائے واقعی دیوانوں نے پڑھا ہے۔ ٹھیک ہے حضرت، میں احباب سے کہتا ہوں حضرت، یہ ماحول ہمیں تکلیف دیتا ہے، جب آپ جوش و خروش سے نہیں نہ پڑھتے پھر ہمیں تکلیف ہوتی ہے، ہم کہتے ہیں یار ہمیں کیا ہو گیا کہ ہم قالینوں پہ بیٹھ کے بھی نہیں پڑھ سکتے۔ وہ حضرت بلال بھی تو تھے نا جنہوں نے کوئلوں پہ لیٹ کے پڑھا ہے، کوئلوں پہ لیٹ کے پڑھا ہے۔ اس لیے تو اقبال نے کہا تھا، اقبال کہتے ہیں نہ وہ عشق میں رہیں گرمیاں، نہ وہ حسن میں رہیں شوخیاں، کیونکہ اقبال نے کہا نا، اقبال کہتے ہیں میں نہیں اس کولو کا بیل بن سکا، کیونکہ ہماری اسٹیجوں کا تو مزاج یہی ہے نا کہ خوش آمدیں ہیں، بس جھوٹ بولو۔ حاجی صاحب بہت بڑے عاشق ہیں، حاجی صاحب نے داڑھی نہیں رکھی کہ تھدی دین عاشق ہو گئے نا، عادت ہے نا، ہمارے مزاج بن گئے ہیں۔ لیکن اقبال کہتے ہیں مجھ سے یہ نہیں ہوا، زہر حلاحل کو میں کہہ نہ سکا کند، تو پھر اقبال نے سچ کہا، فرماتے نہ وہ عشق میں رہیں گرمیاں، نہ وہ حسن میں رہیں شوخیاں، نہ وہ غزنوی میں تڑپ رہی، نہ وہ خم ہے زلف ایاز میں۔ اس لیے حضرت جی درود پاک پڑھا کریں۔ اور میں آپ سے کہتا، یہ جو محفلیں ہوتی ہیں نا حضرت، آپ کو کیا پتا کہ یہاں کون کون بیٹھا ہوا ہے؟ ہو سکتا ہے کوئی امریکہ کا جاسوس بھی بیٹھا ہو سکتا ہے کوئی انڈیا کا جاسوس بھی بیٹھا ہو، جو صرف یہ دیکھنے آیا ہو کہ جب حضور نبی علیہ السلام کا نام آیا تھا تو ان کا انداز کیسا تھا۔ ہاں حضرت، اور میں آپ کو اہمی بات نہیں کہہ رہا، یہ فرانس ان کی اتنی ضرورت کیسے ہوگی کہ حضور کے خاکے بنائے ہیں، لیکن ان کو پتہ ہے تھی بھی کہانی ہو کوئی نہیں رہی تھی انہیں، اس لیے اپنی انداز بدلو، اپنی انداز وہی لاؤ کہ ان لوگوں کی روح کانپنے حضور کے خلاف بات کرتے ہوئے بھی، لیکن ان کو پتہ ہے حضرت جی اب وہ باتیں نہیں رہی ہیں، نہیں وہ باتیں واپس لاؤ۔ میں کہتا ہوں یہ بھی تو ہمارے اسلاف تھے نا، دیکھو کس طرح اظہار محبت ہے حضور نبی علیہ السلام سے،
عرض کرتے ہیں جی چاہتا ہے تحفے میں بھیجوں میں انہیں آنکھیں، جی چاہتا ہے تحفے میں بھیجوں میں انہیں آنکھیں، درشن کا تو درشن ہو، نظر آنے کا نظر آنا ہے۔ لیکن حضرت جی ایویں بندہ جھوٹ پیا بولے، اللہ معاف فرمائے، ہم بڑے ماڑے لوگ ہیں، وہی تھے آنکھیں بھیجنے والے، وہی تھے آنکھیں بھیجنے والے۔ لیکن جس دور میں سے آپ اور میں گزر رہے ہیں نا حضرت، آپ اگر درودی پاک بھی بھیجا کریں تو یہ بھی بہت بڑی بات ہے حضرت۔ نفسا نفسی کا عالم ہے حضرت، سارے نوں ٹھڈ دی فکر پی گئی، ٹھڈ تیرا ہے، جنہیں بنایا ہے وہ فکراں کرن تو پاک ہی حضرت ہے۔ ہاں حضرت تینوں فکر کا دی، تو ٹھڈ بنایا ہے، تو تے بنایا ہی نہیں کوئی بھی، تے جنہیں بنایا وہ دی شان ہی نہیں کوئی فکر کرے حضرت، کیونکہ وہ خود قرآن میں کہتا ہے انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء والیہ ترجعون۔ سانو ٹھڈ دی فکر پی گئی کہ کل کی بنے گا، راتی کی کھاواں گے، نہ بابا کل تیرا نہ رات تیری، کل بھی او دا رات بھی او دی، تو کیوں پریشان ہونا ہے؟ تو پریشان قانون ہے، تیرا ہے ہی ککھ نہیں، سب تے او دا ہے میاں، تو بھی او دا، رات بھی او دی، کل بھی او دا، تو پریشان کیوں؟ یہ ہمارے ایک بزرگ تھے، یہ رسالہ کشیریہ، امام ابو القاسم کشیری رحمۃ اللہ تعالی، آپ نے دیکھا ہے کہ ایک بزرگ تھے حضرت شبل مروزی رحمۃ اللہ تعالی، آپ فرماتے ہیں گوشت کھانے کو جی چاہا، حالانکہ یہ حضرت اپنے نفس کی کوئی بات نہیں مانتے تھے، کہتے مان اس لیے لی کیونکہ حضور کو گوشت بڑا پسند تھا، حضور نبی علیہ السلام کو گوشت مرغوب تھا، یہ سب مان لی کہ بھائی محبوب کو مرغوب ہے۔ کہتے میں گیا تو 2 درہم کا، فرماتے میں نے گوشت خریدا، کیونکہ حضرت اس وقت شاپنگ بیگ تو نہیں نہ ہوتے تھے، اس وقت تھیلے تھے، اور تھوڑا اور پیچھے چلے جائیں تو تھیلا بھی نہیں تھا، تب کیا تھا لوگ کپڑے میں باندھ کے چیزیں لایا کرتے، اب فرماتے میں نے کپڑے میں وہ گوشت باندھا اور گھر کی طرف چل پڑا، اب فرماتے راستے میں ایک چیل نے جھپٹا مارا اور میرے ہاتھ سے گوشت چھین کے نہ اڑ گئی، تو یہ ہماری طرح نہیں تھے کہ ہم ہی رو پائے حضرت جی، اب فرماتے میں مسجد چلا گیا اور وہاں جا کے نہ نوافل پڑھنے لگ پڑا، فرماتے ہیں نماز پڑھ کے نہ میں گھر گیا، تو کہتے جب گھر گیا نا جا کے بیٹھا تو بیوی نے سامنے لا کے نا روٹی کے ساتھ جو سالن رکھا وہ گوشت ہی کا تھا، کہتے میں بڑا حیران ہوا کہ میرا گوشت تیل کھو کے لے گئی، گوشت کتوں آ گیا؟ کہتے میں نے اپنی بیوی سے پوچھا گوشت کدھر سے آیا؟ تو آپ فرماتے ہیں وہ کہنے لگی کہ میں سین میں کھڑی تھی تو کیا دیکھتی ہوں کہ اوپر کوئی چیز ہے جس کی وجہ سے 2 چیلیں آپس میں لڑ رہی ہیں، تو لڑتے لڑتے نا وہ چیز میرے سین میں گر گئی، میں نے جب جا کے کھول کے دیکھا تو گوشت تھا، میں نے وہی پکا لیا۔ وہ اب چلو آگے عربی کی عبارت ہے، میں وہ نہیں پڑھوں گا کیونکہ اس کا آپ کو کوئی فائدہ نہیں، تو آپ اسی وقت کیا کہتے ہیں، تمام تعریفیں اللہ کے لیے، تمام تعریفیں اللہ کے لیے، کہ میں تو اسے بھول جاتا ہوں لیکن وہ مجھے نہیں بھولتا، تیرا کی ہے، تینوں کا دی ٹینشن پہ گئی، نہ ڈیڈ تیرا، نہ رات تیری، نہ صبح تیری، نہ کل تیری، سب اسے ذات دمی، تو فکر کانوں کرنے، ہاں تو جڑا وعدہ کر کے آئے نا تو وہ دی فکر کر میاں، تو جڑا وعدہ کر کے آئے نا رب نا تو وہ دی فکر کر، یا اللہ تیری بندگی کراں گا، تینوں یاد کراں گا، تیرے لیے تیری مخلوق تے رحم کراں گا، ماڑے دا دھیان کراں گا، غریب دا آسرا بناں گا، یتیم دا سارا بناں گا، تو اپنی سوچ، تو ادھر کیوں پہ گئے ہیں؟ اور حضرت جی وہ کتنا کریم ہے کہ اگر آپ کہیں نہ کہ جی کتاب میں سے بات نہیں سنانی، جو آپ سڑکوں پہ دیکھتے ہیں تو وہی سنا، تو میں اپنا وقت پورا کر سکتا ہوں سڑک پہ، میں اتنا کچھ دیکھتا ہوں، اور ہم آپ کو بھی دعوت دوں گا، آپ بھی دیکھا کریں، تلاش کیا کریں، آپ کو آپ کے ارد گرد بہت کچھ ملے گا، تلاش اس کو نہ کر بتوں میں، وہ ہے بدلتی ہوئی رتوں میں، جو رات کو دن اور دن کو رات بنا رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، نظر بھی رکھے سماعتیں بھی ہیں، وہ جان لیتا ہے نیتیں بھی، جو خانہ لا شعور میں جگمگا رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے۔ یہ ابھی تو تقریباً نومبر چل رہے ہیں نا، یا اس سے میرا کو 3-4 سال پہلے کی بات آپ لگا لیں، تب ربیع الاول نور شریف بالکل دسمبر کے لاسٹ میں آیا تھا، تو
میں اسی طرح نا اپنے، لیکن سیالکوٹ کے نیئر ہی تھا میں کہیں، وہ ایک پروگرام سیالکوٹ میں بچوں نے مجھ سے لیا، وہ تقریباً میں 1:30-2 بجے وہاں میں نے پہنچنا تھا. انہوں نے کہا جی بس آپ آ جائیے گا اور دعا آپ نے کرنی ہے اور کچھ 10-15 منٹ کچھ بیان کر دیجیے گا. میں چلا گیا، وہ بیان ہوا، تقریباً 2:30 بج گئے، شدید دھند تھی باہر. وہ محفل ختم ہوئی، میں مسجد سے نکل کے مسجد کے سین میں آیا لوگوں سے ملتے ملتے. وہ میں سین میں کھڑا تھا تو ایک جو بچہ لنگر بانٹ رہا تھا نا، وہ میرے پاس بھی لنگر کا شاپر لے کے آ گیا اور مجھے اس نے لنگر کا شاپر دیا. چاول تھے اس میں. تو کیونکہ حضرت نہ وہ کھانے کا ٹائم ہے، مجھے چاول اتنے مرغوب پسند بھی نہیں ہے. اور تیسری بات یہ تھی کہ دسمبر کا لاسٹ چل رہا تھا، چھٹیاں تھیں، بچے سارے ننیال تھے. تو میں نے اس کو کہا کہ میں نے کہا یار کھانے کا وقت بھی نہیں، مجھے چاول پسند بھی نہیں، گھر میں کوئی کھانے والا بھی نہیں، تو یہ ضائع جائیں گے، تو یہ تو کسی اور کو دے دے. تو آگے سے مجھے ڈرا کے کہتا ہے حضرت لنگر نو نہ نہیں کری دی. میں زندہ باد سنی ہوں، مسیتے نہ جائیو ہے لنگر نو نہیں نہ کرنی. میں زندہ باد سنی ہوں، مسیتے نہیں جانا، کوئی نماز پڑھے نہیں جانا، لنگر نو نہیں نہ کر، کیونکہ سارا کوئی تو لنگر ویچی ہے نا. اللہ تم کس لنگر کی بات کرتے ہو؟ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ، حضرت سلطان باؤ رحمۃ اللہ، ایک بابا جی فرماتے ہیں جو بے نماز ہے اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں نہ دفناؤ. ایک بابا جی فرماتے ہیں جو بے نماز ہے وہ سور سے بھی برا ہے. تمہیں لنگر کیا فائدہ دے گا؟ اگر تو لنگر کا فائدہ لینا چاہتا ہے پہلے پھر اللہ کے گھر آ، پہلے نماز پڑھ، پھر تجھے لنگر فائدہ دے گا. اس کے علاوہ پہلے تو اسی لیے تو حضرت لنگر میں بڑے فائدے تھے، لنگر میں شفا ہے حضرت، لیکن لنگر بھی تو ہونا حضرت. اب نہ وہ بابے رہے جو پہلے دیکھتے تھے یہ جو لنگر میں حصہ ڈال رہا ہے اس کی کمائی حلال ہے کہ حرام ہے. وہ پہلے لنگروں میں شفائیں ہوا کرتی تھی حضرت، اب تو بات ہی نہیں کوئی بھی. تو میں بھائی سنی ہوں، میں تو پھر ماننے والے نا، میں نے شاپر پکڑ لیا. میں پائی ہے نہ کتے باہر جا کے گڈی الٹ جائے. بڑی ہمیں سنیوں میں اس طرح کی اتنی باتیں ہیں کہ اللہ کی پناہ حضرت. اور میں سب سے کہوں گا حضرت ان باتوں سے باہر نکل. ہمارے سیالکوٹ میں ایک مزار ہے، آپ مدینہ طیبہ سے نا جہاد کے لیے تشریف لائے سیالکوٹ میں. امام علی الحق رحمۃ اللہ تعالی سادات میں سے تھے اور امام تھے آپ حضرت. برابر میں اس طرف نہیں جاؤں گا کیونکہ پھر ایم ہی میرے 10-15 منٹ اس سائڈ پہ لگ جائیں گے. وہ آپ سیالکوٹ کی ہسٹری میں آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ امام علی الحق سیالکوٹ کیوں تشریف لائے حضرت، کیا وجہ بنی کہ آپ کو مدینہ پاک سے وہاں آنا پڑا. تو وہ جو ہے نا، میں جو ہے نا، میرے ایک دوست ہیں بڑے اچھے کھاتے پیتے آدمی ہیں، وہ بڑے. چلو راستہ دے دیں آپ حضرت، دے دیں. اچھا نمین ہے بھائی، کوئی اٹھا کے ان کو باہر چھوڑا ہے. میں نا حضرت وہ تقریر سے آ رہا تھا تو اچھے خاصے میرے دوست ہیں، تو ننگے پاؤں نا مجھے سڑک پہ ملے. تو میں نے سمجھا شاید فجر کی نماز پڑھ کے حضرت کی جوتی اٹھائی گئی ہے. تو میں نے ڈرائیور کو کہا بھائی گڈی نا اگے جا کے لا. میں نے کہا حضرت میں گاڑی میں بیٹھا ہوں، گاڑی جا کے میرے گھر رکنی ہے، تو آپ کے پاؤں میں جوتی نہیں ہے، آپ کی جوتی اٹھائی گئی ہے، تو آپ یہ میری جوتی پہن لیں. نہیں کہ نہیں اٹھائی نہیں گئی، میں خود ہی ننگے پاؤں آ رہا ہوں. میں نے وہ کیوں؟ کہتے جی میں نے ارادہ کیا ہو کہ ہر بدھ کو نا اپنے گھر سے مزار جو ہے نا ننگے پاؤں آنا. میں جیسا خدا دا نہ لو. وہ اینی دوروں ایس لیے آئے ہیں کہ یہ اپنے گھروں ننگی پیری آئیے، وہ ایس لیے آئے ہیں کہ یہ 5 ٹائم مسجد سے جائیے. عجیب حضرت ہماری باتیں ہیں. وہ لوگ اس لیے نہیں آئے تھے حضرت جی، داتا صاحب اس لیے نہیں آئے تھے حضرت جی، خواجہ صاحب اس لیے نہیں آئے تھے. وہ اس لیے آئے تھے، وہ ہمیں یہ بتانے آئے تھے کہ نماز پڑھو. وہ ہمیں یہ بتانے آئے تھے اللہ ایک ہے. وہ ہمیں یہ بتانے آئے تھے حضور نبی علیہ السلام اللہ کے محبوب ہے. وہ ہمیں یہ بتانے آئے تھے کہ حضور خاتم النبیین ہے. اس لیے حضرت جی یہ بالکل نہیں، نماز پڑھیں، نماز پڑھ کے لنگر کھائیں، پھر دیکھیں کیسی لہریں بہریں ہوتی ہیں حضرت. وہ میں نے حضرت جی شاہ پر اس کے ہاتھ سے نہ پکڑ دیا. ڈر واقعی میں گیا حضرت، میں آپ کو سچ کہہ رہا ہوں، میں واقعی ڈر گیا حضرت. بھائی ماننے والے ہیں نا، ہم کیا کریں اب پھر. میں ڈر گیا، میں نے شاپر پکڑ دیا حضرت ڈر کے نا. اب وہ شاپر میرے ہاتھ میں تھا، میں لوگوں سے باتیں کر رہا تھا. اب وہ مسجد سے باہر نکل کے نا میں نے گلی میں جانا تھا، گلی سے آگے جا کے پھر سڑک پہ میری گاڑی کھڑی تھی حضرت جی. وہ میں گلی میں کھڑا تھا، شاپر ہاتھ میں پکڑے تو ایک بندہ آ گیا.
اور بندہ نے بھی یہ نہیں کہ کوئی داڑھی والا آیا کوئی امامے والا آیا، نہیں حضرت جی، اس نے ٹروزر شرٹ پہن رکھا تھا، بڑی عجیب و غریب قسم کی اس کی کٹنگ تھی، دونوں کانوں میں بالیاں تھیں، ہاتھوں میں کڑے تھے، نیچے اس نے جاگر پہنے ہوئے تھے، ٹروزر شرٹ اس نے، اور آ کے نا مجھے بڑی طنز کر کے کہتا ہے مولوی صاحب لنگر ہے جی کہ کھا چھڑیا سارا۔ اللہ بات اس کی بڑی غیر معقول تھی۔ آپ اپنی بات کو تولا کریں پہلے حضرت کہ آپ کیا بات کر رہے ہیں، وہ وہی میں چاہ کے بھی سارا نہیں کھا سکتا حضرت، نہیں، اور یاد رکھا کریں حضرت جی، ایمی نہ بول دیے جو ہمارے بزرگوں نے فرمایا نا، پہلے تولو پھر بولو حضرت جی، اور یہ آپ نہ سمجھیں کہ آپ کا بولا کہیں ریکارڈ نہیں ہو رہا، آپ کا بولا ریکارڈ کیا جا رہا ہے حضرت جی، کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی نے اس کو لکھا ہے یال علوم میں، کوئی بزرگ تھے تو وہ بیٹھے ہوئے تھے تو بیٹھے بیٹھے بارش شروع ہو گئی، ان کی زبان سے صرف اتنا نکل گیا کہ بھائی یہ کس وقت کی بارش ہے۔ امام غزالی لکھتے ہیں کہ جب ان کا انتقال ہو گیا نا تو بعد میں کسی کو خواب میں ملے، انہوں نے پوچھا بھائی کیا بنی، انہوں نے کہا یار سارا کچھ ٹھیک تھا بس ایک جملے کی وجہ سے پھنس گئے ہوں۔ کہا کیا ہوا؟ فرمایا ایک دن میں بیٹھا ہوا تھا تو بارش شروع ہوگی تو میرے منہ سے صرف یہ نکل گیا کہ بھائی یہ کس وقت کی بارش ہے۔ فرماتے ہیں بندہ روز مجھے اپنی بارگاہ میں کھڑا کر کے پوچھتے ہیں تو اب بتا کہ بارش کا صحیح وقت کون سا ہے، اس لیے ایویں نہیں کہ جو منہ سے آئے حضرت اس کو نکال دیا کریں، آپ کا لکھا جا رہا ہے حضرت کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، اس لیے ایویں نا جو منہ سے آئے سو نکال دیا۔ اور میں نے پڑھا ہے کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے منہ میں پتھر رکھا کرتے تھے حضرت، جب کوئی کلام فرمانا ہوتا تو پتھر نکال لیتے پھر پتھر ڈال لیتے تاکہ کوئی ایسی بات ہی منہ سے نہ نکل جائے کہ اللہ اور اللہ کے رسول ناراض ہو جائے۔ اللہ حضرت جی صدیق اکبر وہ ہیں جن کی تربیت حضور نے فرمائی بات نکل ہی نہیں سکتی تھی حضرت جی، لیکن یہ ان کا تقویٰ تھا حضرت جی، یہ ان کا تقویٰ تھا حضرت، اس لیے احتیاط کیا کریں، سوچا کریں کہ میں کیا بات کرنے لگا۔ اور بڑے ایسے جملے ہیں حضرت جی یہ تو ویسے کفریہ جملے ہیں، مثلا اکثر وہ پیشتر ہم کسی کو گاڑی پہ دیکھ کے کہہ دیتے ہیں یہ اللہ نے کن کنوں گاڑی دے چھڑی ہے، بھائی اللہ نے دیتی ہے تو کسی وجہ نہیں دیتی ہے نمی، یہ ایسی باتیں نہ کریں حضرت، یہ کفریہ جملے ہوتے ہیں حضرت جی، نہیں، اور کوشش کریں جب بھی بولیں اچھا بولیں حضرت، اچھا بولیں، محبتیں، وقولوا للناس حسنا، اچھا بولو حضرت، پیار والا بولو، محبت والا بولو۔ تو وہ میں ہاتھ میں شاپر وہ آ کے نا، وہ میں حضرت آگے نہیں لے کے جانا چاہتا تھا، میں نے اس کو شاپر پکڑایا وہ لے کے چلا گیا، میں وہاں لوگوں سے کھڑا باتیں کر رہا تھا، کو 1.5 2 3 منٹ لگے ہوں گے مجھے بھی سڑک پہ جاتے۔ تو میں جب سڑک پہ پہنچا نا تو حضرت وہ ایک دکان کے سامنے بیٹھ کے نا تو شاپر کھول کے کھا رہا تھا، میں نے جب اس کو کھاتے دیکھا تو مجھے رونا آ گیا۔ رونا کس بات پہ آیا؟ اور چلیا تینوں آپ ہی نہیں پتا تیرا اللہ تیرے نہ کتنا پیار کرتا ہے، تجھے خود نہیں اندازہ کہ تیرا اللہ تجھ سے کتنی محبت کرتا ہے۔ میں حضرت جی کہاں اٹھا رہا تھا شاپر، مجھے تو زبردستی اٹھوایا، اور مولوی جی نہیں کھانا نہ کھائیو باہر تے لے جاؤ، اور مولوی نہ کھائی تینوں نہیں بھوکتے باہر تے لے جا، میرا بندہ بھکھائے تے آن دیا کیونکہ انہیں مسجد سے جانا نہیں سی، جے ٹر بھی جانا تو اولیاء ویکھ کے انہوں کسی نے دینا کوئی نہیں سی، تو کی ہویا میرے کو شاپر چکایا حضرت، وہ اتنا پیار کرتے تم سے، ہمارے تصور میں بھی نہیں ہے کہ ہمارے اللہ ہم سے کتنا پیار کرتے ہیں۔ یہ ماں فوت ہو جائے نا، میں نے بڑوں بڑوں کو اون کر کے روتے دیکھا حضرت، وہ چلیا تو ماں نہیں رون دے ہے تو اس رب نو یاد کر کے کیوں نہیں روندا جس رب نے تیری ماں دا دل تیرے لیے نرم کیتا ہے۔ ماں خود تو نرم نہیں ہے حضرت، یہ نرمیاں اس ذات نے اس کو دی ہیں حضرت، تو ماں کے لیے تو روتا ہے تو اپنے رب کے لیے نہیں روتا ہے۔ اور مجھے میری جب والدہ انتقال ہوئی، میری والدہ میری بیسٹ فرینڈ بھی تھی حضرت، میں بھی رویا، لیکن میرے مرشد نے مجھے ایک ہی سبق دیا، اس نے کہا سلیمان ماں ٹر گئی لیکن جڑے رب نے ماں بنائی سی وہ زندہ ہے اور انہیں ہمیشہ زندہ ہی رہنا ہے۔ اور میں کو ماں کا انکاری نہیں ہے، کو ماں کا بے ادب نہیں، میں آپ کو ایک حقیقت بتانے لگا، چلے وہ سارے زمانے دیا ماواں بھی کٹھیاں ہو جانا تو لاڑ نہیں لڈا سکدیاں جڑے لاڑ وہ لڈاندا ہے۔ ہاں میاں صاحب نے نہیں کہا ایک گناہ جے ماں پیو ویکھ کے دیوے دیس نکالا، ایک گناہ جے ماں پیو ویکھے دیوے دیس نکالا، لکھ گناہ پیا میرا مولا ویکھے پردے پاون والا ہے، اور کتنے پردے ڈالتا ہے اللہ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں نا ایک شخص پکڑا گیا چوری کرتے، اور آپ کو پتہ ہے اسلام میں چوری کی کیا سزا ہے، اس کا ہاتھ کاٹ دو، تو اس کا ہاتھ کاٹنے لگے نا تو میں مختصر کروں گا، اس نے کہا مجھے حضرت عمر کے پاس لے جا،
وہ مجھے معاف کر دیں گے۔ قاضی صاحب نے کہا بھائی عمر تجھے کبھی معاف نہیں کریں گے، ہاں عمر تو شریعت کے حوالے سے بڑے سخت ہیں۔ اس نے کہا نہیں لے جاؤ معاف کر دیں گے۔ لے جایا گیا، وہ جا کے امیر المومنین کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے مجھے معاف فرما دے، میرا ہاتھ نہ کاٹے۔ آپ نے فرمایا وجہ؟ اس نے کہا اس لیے کہ میں نے آج پہلی چوری کی اور پکڑا گیا، آج پہلی بار چوری کی ہے پکڑا گیا، تو معافی تو بنتی ہے نا۔ حضرت عمر فاروق رو پڑے۔ آپ نے فرمایا کیویں دیاں گلاں کرنے، پہلی باری تو انہیں کدی کسی نے پھڑیا ہی نہیں ہے، پہلی بار تو پھڑ دے ہی نہیں کسی نے۔ حضرت جی میں آپ کی بات نہیں کرتا، میں اپنی کرتا ہوں، جو پہلی بار پھڑ لیتے تنو سلیمان مصباحی کدی بھی نہ لبے ہے، بار بار معاف کرتا ہے حضرت، بار بار معاف کرتا ہے، بار بار، اور کنی بار میں تمہیں دس نہیں سکتا کہ کنی بار معاف کرتا ہے۔ اس لیے حضرت جی خوب پکارو، نہ ٹینشن لو کوئی، جدوں ہی ٹینشن لینی شروع کی تھی نا ادو ہی ٹینشن ہو گئی حضرت۔ دیکھو نا حضرت جی اب اللہ کا شکر ہے تقریباً زیادہ تعداد جو ہے نا والدین کی بیٹھی ہے۔ اچھا ہوں سچ دسی ہو عید آئے کپڑے دی ٹینشن بچیاں نوں ہوندی ہے کہ سانوں؟ سانوں ہوندی ہے۔ یونیفارم دی ٹینشن بچیاں نوں ہوندی کہ سانوں؟ تے ایویں وڈے ہو گئے حضرت جی، اج بھی نکے ہی ہو جو، ایویں وڈے ہو گئے۔ جدوں دا اسی کہے نا نہیں میں کر لاں گا، چل کر پھر اسی کرن ڈے جے تے ہون ڈے اج۔ اج بھی دکان ہے ہی نیت کر کے کھولیا کرو میں دکان ہی کھولنی باقی انہیں ہی کرنا ہے، باقی انہیں ہی کرنا ہے نا۔ اپنی شہریاں نہ وہایا کرو حضرت جی، یہی سمجھ کے دکان تے جایا کرو میں کھولنی کرنا انہیں ہی، اس کو کردہ ہے حضرت جی۔ میاں محمد بخش صاحب فرماتے ہیں جیڑے لوگ توکل والے بنا مشقت پل دے حضرت، میں ویکھیا حضرت جی کہ بلا ساڈے ہمارے موڑ پہ نا ایک پاگل ہوتا تھا حضرت، کوئی بندہ ایڈا صحت مند اتنے نہیں بیٹھا جڑا صحت مند ہو سی حضرت، کیوں؟ وہ توکل بڑا پکا سی اپنے رب تے، توکل حضرت۔ اور لکھا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں نا ایک باپ اور بیٹا ہے، ایک باپ اپنے بیٹے کو لے کے گیا آپ کی خدمت میں، آپ کی صحبت میں، اور جایا کرو حضرت جی، خود بھی جایا کرو بچوں کو بھی لے کے جایا کرو۔ وہ چلے ہو اج اسی اپنے بچیاں نو مسجد دا راہ دساں گے تے جان گے نہیں یار۔ آج میرے بچے مجھے قرآن کھولتے ہوئے دیکھیں گے تو کل کھولیں گے نا حضرت۔ میں ان کو راستہ دکھا ہی نہیں رہا کوئی، ان کو دکھاؤ راستہ مسجد کا، ان کو پاک پاک لوگوں کی بارگاہ میں لے کے جایا کرو، تم جاؤ گے تو پھر یہ بھی جائیں گے۔ وہ لے کے آیا، وہ لکھا ہے کہ اس باپ اور بیٹے کی اتنی شکل ملتی تھی کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حیران ہوئے بغیر نہیں رہ سکے۔ آپ نے فرمایا میں نے بڑے باپ اور بیٹا دیکھے لیکن کبھی کسی کی اتنی مشابت نہیں دیکھی۔ وہ باپ عرض کرتا ہے حضرت اگر اس بچے کا قصہ سنو گے تو آپ دی رانگی چ اور اضافہ آئے گا۔ آپ نے فرمایا سنا۔ عرض کرتا ہے امیر المومنین میں ایک تاجر ہوں اور مال تجارت لے کے مجھے اکثر و بیشتر بڑی بڑی دور کا سفر کرنا پڑتا ہے۔ جب یہ بچہ پیدا ہونے والا تھا نا کچھ معاملات اس طرح کے تھے کہ مجھے سفر پہ جانا پڑا۔ جب میں نکلنے لگا نا میری بیوی اور اس کی ماں مجھے دروازے تک چھوڑنے آئی اور دروازے پہ کھڑی ہو کے کہتی آپ تو جا رہے ہیں سفر تجارت پر، تو آپ کی اولاد جو میرے اس وقت پیٹ میں ہے اس کو کس کے حوالے کر کے جا رہے ہیں؟ تو عرض کرتا امیر المومنین میں نے دروازے پہ کھڑے ہو کے کہا کہ میں اس کو حوالے کرتا ہوں اللہ کے، کس کے حوالے کرتا ہوں؟ اللہ کے۔ ٹھیک ہے جی، میں چلا گیا۔ جو وقت ایک ذہن میں رکھ کے گیا تھا لیٹ ہو گیا۔ اب جب واپس آیا تو اندر کئی لڈو تھے کہ پتر ہوئے گا، تھی ہوئے گی، لیکن جب گھر آیا نا تو آ کے کیا دیکھتا ہوں کہ گھر باہر سے مقفل ہے، تالا لگا۔ میں حیران ہوا میری بیوی کدھر گئی؟ ہمسائے کے دروازے پہ دستک دی، پوچھا جی میری بیوی کدھر ہے؟ انہوں نے کہا جب ولادت کا وقت قریب آیا نا زچگی کا تو تیری بیوی درد ذہ کی شدت کو برداشت نہیں کر سکی اور وہ بچے کی پیدائش سے پہلے انتقال کر گئی۔ ہم نے اس کو قبرستان میں دفنا دیا۔ ایک شخص میرے ساتھ گیا، اس نے قبر کی نشاندہی کی، میں نے فاتحہ پڑھی، اس کی بخشش و مغفرت کی دعا کی، گھر آ گیا۔ جب رات ہوئی نا تو میرا جی چاہا کہ میں پھر قبرستان جاؤں اور جا کے اس کی قبر پہ پھر دعا کروں۔ اللہ آپ کو پتہ ہے رات کو قبرستان جانا کو سوکھا کام نہیں ہے،
لیکن کہتا ہے مجھے ایسے لگے جیسے کوئی کھینچ رہا ہے، اور کرتا ہے امیر المومنین میں قبر چلا گیا. جب بیوی کی قبر پہ پہنچا نا تو وہاں جا کے کیا دیکھتا ہوں کہ قبر سے ایک شعلہ روشن ہے، آگ نکل رہی ہے. میں حیران ہوا، یہ تو بڑی صالح خاتون تھی، اس کی قبر میں آگ کیوں لگ گئی؟ میں نے ارادہ کیا کہ میں اس کی قبر کھول کے دیکھوں گا. قبر کھولی، کھودی قبر ساری. جب قبر کھود لی، قبر میں اترا، اینٹیں ہٹائیں، تو کیا دیکھتا ہوں کہ میری بیوی کا مردہ وجود پڑا ہے اور اس کے ساتھ یہ بچہ کھیل رہا ہے، جس کو آپ دیکھ کے نا حیران ہو رہے ہیں. میں نے اس کو اٹھایا اور قبر سے باہر نکل آیا کہ یہ کیا معاملہ ہے. جب قبر سے باہر نکلا تو کیا سنتا ہوں کہ غیب سے آواز آ رہی ہے اور کوئی کہہ رہا ہے، او بندیا تو دروازے تے کھلو کے آکھیا سی کہ جڑی میری دنیا تے آن والی اولاد ہے مینوں اللہ دے حوالے کرنا، ساڈے حوالے کر کے گیا سے زندہ دین دے دیں. بیوی ساڈے حوالے کر کے جاندہ وہ بھی تینوں زندہ ہی دینی ہے. نکلو حضرت ان کاموں سے باہر، نکلو ان کاموں سے اور اپنے اللہ پہ توکل رکھو. حضرت وہ مالک ہے، وہ چلیا سپ نو دین دیا تینوں نہیں دے گا، کیوں سود کھان دیا تو محبوب دا امتی ہے. ٹھوئے نو دین دیا تینوں نہیں دے گا، اور تو دے محبوب دا کلمہ پڑھن والا ہے، کیوں گڈا کرن دے ہیں. نہ حضرت جی بالکل 2 نمبری سے باز آئے ہیں ہم سارے. اپنے اللہ پہ یقین رکھو، جدا انہیں ودانا ہے انہیں ودانا ہی ودانا ہے. اور یہ حضرت جی یہ اب سردیاں آنے لگی ہیں، ٹھیک ہے جی. اللہ ہمارا سیالکوٹ بھی اچھا خاصا ٹھنڈا ایریا ہے، کیونکہ ہمیں کشمیر ٹھنڈا کرتا ہے، آپ کو یہ ادھر کی پٹی، یہ مری والی پٹی ٹھنڈا کرتی ہے. تو اب آپ دیکھیں گے حضرت جی یہ درختوں کے سارے پتے جھڑ جانے ہیں، ٹونے مونے ہو جانے سارے درخت. لیکن قربان جاؤں جدو باہر آنی ہے انہیں پھر درختوں نو ہزاراں پتے عطا کرنے نے. چلیا جو درختوں نو پتے دین دیا تینوں نہیں دے گا، کیوں حضرت اس طرح ہے؟ یہ فکر چھوڑ دو حضرت، یہ ہماری فکر نہیں ہے. ہماری فکر یہی ہے میری کو نماز نہ رہ جائے. ہماری فکر یہی ہے میں کتے اپنے اللہ تو غافل نہ ہو جائے، میں کتے میں نبی علیہ السلام تو درود پڑھنا نہ بھول جاؤں. اس لیے نکلو ان کاموں سے. جڑے لوگ توکل والے بنا مشقت پل دے دیتے ہیں، یہ آپ کے بالکل قریب، ہم سے ذرا دور ہے. اللہ میرے خیال سے تقریباً یکساں ہی بنتا ہے، گوجر خاندین نہیں آپ سے ذرا نزدیک ہے، ہم سے ذرا زیادہ دور ہے. عارف کھڑی میاں محمد بخش رحمۃ اللہ ہم سے ذرا دور ہے، آپ سے ذرا نیئر ہی ہے. تو جایا کرو میاں صاحب، ٹھیک ہے جی. اور جب جانا ہے نا تو یہ نیت کر کے جانا ہے کہ اللہ ہمیں میاں صاحب کے فیض و برکات میں سے حصہ عطا فرمائے. پھر ملتا ہے حضرت جی، ملتا ہے حضرت جی، کیوں نہیں ملتا ہے حضرت جی. تو میرے دوست ہیں، انہوں نے ماشاءاللہ پی ایچ ڈی کی ہے سیف الملوک پہ، تو ہوتے وہ باہر ہی ہیں. تو انہوں نے جو ابھی کتابی شکل میں نہیں آیا ان کا سارا جو ان کے تھیسیز ہیں، جو ان کا مقالہ ہے، لیکن آپ نے مجھے اس کی فوٹو کاپیاں بھیجی تھی اور میں نے وہ مطالعہ کیا اور ماشاءاللہ بڑا مواد مجھے اس سے ملا. اور پھر حضرت کے جو اشعار ہیں، پھر جو اس کا مفہوم ہے، جو ظاہری مفہوم ہے، جو اس کا باطنی مفہوم ہے، حضرت نے بڑی کمال جو ہے نا اس پہ تفصیلاً بحث کی ہے حضرت. کیونکہ اصل میں حضرت خرابی ہے نا، ہم پڑھتے بھی چسکے کے لیے، ہم سنتے بھی چسکے کے لیے. میاں صاحب کا تو ایک شعر اتنا گہرا ہے کہ آپ غوطہ لگائیں تو زندگی ختم ہو جائے، واپس نہیں آ سکتے اس میں سے، اتنے گہرے شعر ہیں. کیونکہ غور و فکر ہے نا، میاں صاحب کی ساری شاعری غور و فکر ہے. دیکھو نا ایک ہی شعر میاں صاحب ہمارے حوالے سے کیا لکھتے ہیں، فرماتے ہیں قطرہ آب منی دے وچوں کیسی شکل بناندا. دیکھو تو صحیح حضرت، پانی نالوں نے کی رنگ پرے نہیں. اور پھر حضرت جی کمال دیے دیکھو، اور ہمیں تو حضرت جی میں اکثر قبلہ، ہم ظاہر ان گلیوں سڑکوں میں رہنے والے لوگ ہیں اور میں نے لوگوں کو دیکھا ہے حضرت جی اتنے مکان بنانا پی جائے تو وقتہ پی جاتا ہے. میں چنگے بھلے بندے ٹیلی فون تے لوگوں گالاں کھڑدیاں ویکھے، وہ تینوں نہیں پتا میرا لینٹر پینا تو تو ریت ہی نہیں بھیجی، وہ تینوں نہیں پتا جو میرا لینٹر پینا تو سریے نہیں بھیجیا، وہ تینوں نہیں پتا جو میرا لینٹر پینا تو سیمنٹ ہی نہیں بھیجیا. تو میں اکثر سوچتا ہوں بندیا تینوں مکان بنانا پے تو وقت پی جاتا ہے. ادھر ادھر بھی تو دیکھنا، اللہ نے بھی تو بندہ بنایا. آنکھیں کہاں سے آئی تھیں حضرت، کتوں آئی آنکھاں؟ گردے کتوں آئے؟ اٹلی چوں کہ فرانس چوں؟
پھپھڑے کتوں آئے سن بلا؟ انڈیا چوں آئے کہ رشیا چوں آئے؟ کتوں نہیں آئے ہیں۔ والذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، ماں دے ٹھڈ چی بنیا سارا کچھ، قطرہ آب منی دے وچوں کیسی شکل بناندا ہے۔ اور پھر کیسی بنائی، چلو شکل ہو سکتا تمہیں کتے کتے کو ملتے ہیں، کوئی لب بھی جائے، اور یہ بھی کوئی نہ کوئی حکمت ہے۔ ہوں میں تیری گفتگو نہیں کراں گا، لیکن ویکھو حضرت میں اکثر سوچنا وا کہ کس طرح دا بنایا اللہ، کسے دا انگوٹھا کسے نہ نہیں ملتا حضرت۔ ہاں میں اکثر سوچنا ربا وہ لینا ہی لائیاں نہیں نا، وہ کیویں دیاں لاہڑیاں نہیں، کسے دی کسے نہ لین نہیں ملتی ہے، لینا ہی نہیں نا حضرت جی۔ کون سا اوپر کو کوڈ ورڈ لکھے ہوئے ہیں، لینا ہی لائیاں نے نا مالک، لیکن کیسیاں لائیاں، کسے دی لین کسے نہ نہیں ملتی۔ وہ کسے نو تے چھڈو حضرت جی، اپنا سجا کھبے نہ نہیں ملتا ہے حضرت جی۔ قطرہ آب منی دے وچوں کیسی شکل بناندا، پتھر تے کر نظر کرم دی چند سورج چمکاندا ہے۔ لیکن کیا ہے حضرت جی، سانو ایک کی فکر پہ گئی، کی بنے گا؟ ورنہ ہو یہ جو دی مرضی ہے، تیرے سوچیاں تے بدلنا ککھ نہیں ہے، ہاں ہونا وہی ہے جو دی مرضی ہے۔ ایویں سانو وہم پے دینے۔ وہ میرے بزرگ حضرت اس کو پڑھا کرتے تھے اکثر، وہ فرماتے ہیں وہ تین نہ کٹھے ہو گئے کتے جنہوں اسی پتہ نہیں کی شاید سمجھنے ہیں، پہلے علم، دوسرا عقل، تے تیسرا حسن۔ بھئی بظاہر آپ دیکھیں، بظاہر تو آپ کو معاشرے میں ان تینوں کا زور نظر آتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں تینے کٹھے ہوئے تو لڑائی ہو پئی، علم آکھے میں پا رہا ہوں، عقل آکھے جا تو میرے اگے کی شے ہے، تو حسن آکھے تو ہی دوئے میرے اگے ککھ نہیں۔ تو آپ فرماتے ہو تو تقدیر پہ لنگے، تو لڑدیاں ویکھیا نا تے ہے پرانی ہے نا ذرا، ہے آ گئی۔ انہیں کہا وہ کون نو لڑدے ہو؟ انہیں کہا جی اے مسئلہ ہے۔ انہیں کہا گل ہے وے کہ تسی دلیل دیو، میں نہیں فیصلہ کر دینی ہے تہاڈے جو کیڑا پارا ہے۔ تو او جناب وہ میرے بزرگ فرماتے ہیں علم بولیا، علم آکھیا میں سب تو اچا، میں خبر دیاں پل پل دی۔ علم دسن ڈیا دا ہے کہ ماں دے ٹھڈ وچ منڈا ہے کہ کڑی ہے، لیکن اے نہیں دسن ڈیا زندہ ہونا کہ مردہ ہونا ہے، اے نہیں دسن ڈیا جج لگنا ہے کہ باہر چپڑاسی لگنا ہے۔ حد ہے نا ہر شے کی، تم جہاں کہیں بھی جاؤ گے ہر جگہ تمہیں وہ ذات دکھائی دے گی، بندے تیری ہے یاد دے، ایس تو اگے نہیں تو کوئی بھی۔ علم آکھیا میں سب تو اچا، میں خبر دیاں پل پل دی۔ حسن آکھیا میں سب تو اچا، میرا دنیا پانی پر دی۔ میں ذرا بچوں کو یاد کرانے لگا، وہ یاد ہے نا ذرا جی حسن، وہ جی حسن نے لت مار کے دروازہ کھولے آئی، حسن آکھیا میں سب تو اچا، میرا دنیا پانی پر دی۔ عقل آکھیا میں سب تو اچی، میں وچ کچہریاں لڑ دی۔ تے پھر تقدیر اسی، انہیں کہا تو ہی تینوں جھوٹے، میں جو چاہواں سو کر دی۔ ایویں وہم نے سانو وہم نہیں، اسی شدائی ہو گئے ہیں۔ نا حضرت جی اپنے اللہ تے توکل کرو، اپنے اللہ تے یقین رکھو، اور دیکھیا کرو آلے دوالے۔ اب دیکھو حضرت جی یہ آپ کا کوپا ماشاءاللہ کھڑا ہے، تو اس کو یہ چند بانسوں نے اٹھا رکھا ہے، اگر یہ بانس نہ ہو تو یہ کوپا کھڑا رہے گا؟ نہیں رہے گا۔ کوئی ماں کا پتر نہیں کھلار سکتا حضرت، لیکن اللہ آپ کو قرآن کریم میں دعوت دیتے ہیں، او کنتری لا لے ہو، وہ تہاڈا نکا جہا کوپا بانساں بغیر نہیں کھلوندا، کدی باہر نکل کے اتنے بھی تو ویکھ۔ یہ امایت پڑھوں گا میں، اپنی طرف سے نہیں چھوڑوں گا، آیت ہے الم تروا کیف خلق اللہ، الم تروا کیف خلق اللہ سبع سماوات طباقا۔ وہ بندے ویکھتے صحیح، تیرا ایک نہیں کھلوندا ہی سات کھلا رہے ہیں، دیکھتے کوئی نہیں۔ یہ دیکھو نا حضرت جی، حقیقت میں آپ کو کہتا ہوں حضرت جی، قربان ہونے کو جی چاہتا ہے، قربان ہونے کو۔ یہ دیکھو جی، یہ پھول اس سبز رنگ کی ٹہنی میں سے نکلا ہے، ٹھیک ہے جی، تو اگر سبز میں سے نکلا ہے تو پھر اس کو سبز ہونا چاہیے تھا، اس کو لال کس نے کیا ہے حضرت؟ کس نے لال کیا ہے حضرت؟ اچھا یہ جو اس کو لال رنگ ہوا ہے، یہ برش سے ہوا کہ فوارے سے ہوا ہے؟ یہ کس کا پینٹ ہے؟ برجر کا ہے کہ کس کا ہے حضرت جی؟
پوچھو تو صحیح ہے. اور باقاعدہ حضرت میں کوئی، اب میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے میں ہر بات پہ آپ کو آیت سنا سکتا ہوں ساتھ، لیکن چلو اس میں میں آپ کو اقبال کا شعر سنا دیتا ہوں، چلو آیت بھی سنا دوں گا بعد میں. علامہ نے خود جسٹس جاوید اقبال اپنا گریباں چاک، اس میں وہ لکھتے ہیں کہ علامہ صاحب باہر گئے تھے، جیسے آپ کا بھی کو باہر ہونا تو ہماری بھی بڑی فرمائشیں ہوتی ہیں. جاوید اقبال کہتے ہیں کہ میں نے علامہ صاحب کو خط لکھا. خط کیا لکھا؟ ابا جی میرے لیے ریڈیو لے کے آئیو. تو جاوید اقبال اس میں لکھتے ہیں کہ علامہ صاحب نے ریڈیو تو نہیں بھیجا، انہوں نے شعر لکھ کے بھیج دیے. شعر کیا تھے؟ دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر. اور سب سے سونا شعر، گر خدا دلے فطرت شناس دے تجھ کو، گر خدا دلے فطرت شناس دے تجھ کو، سکوت لالا او گل سے کلام پیدا کر. پوچھ اس فل نو اوے تینوں لال رنگ کنے دتا ہے، اوے تیرے چ خوشبوواں کنے پریاں نے، موتیے دے پھول تینوں ایڈا سونا رنگ کنے کیتا ہے، اور تیرے چینی خوشبو کنے پر چھڑی ہے. اور جس دن حضرت جی آپ پوچھو گے نا اس دن پھر وہ بھی آپ کو جواب دے گا، کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے. تلاش اس کو نہ کر بتوں میں، وہ ہے بدلتی ہوئی رتوں میں، جو رات کو دن اور دن کو رات بنا رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے. اور یہ میرے بزرگوں کا شعر ہے. آپ کیا فرماتے ہیں؟ ٹہنی 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 تیری تخلیق کے گن گاتی ہے، پتا پتا تیرے ہونے کا پتہ دیتا ہے. گا مٹی سے اگا دیتا ہے، گا مٹی پہ اگا دیتا ہے گھاس ہری سی، گا مٹی پہ اگا دیتا ہے گھاس ہری سی، پانی سے بنا دیتا ہے تصویر پری سی. پھر میاں محمد بخش صاحب بھی بولے ہیں، قدرت تھی جس باغ بنائے جگ سنسار تمامی، رنگ برنگی بوٹے لائے کچھ خاصے کچھ عامی. اس لیے حضرت جی بڑی قیمتی زندگی ہے حضرت، اس کو ضائع نہ کرو، ضائع نہ کرو. اور نماز پڑھیا کرو، اور نماز پڑھیا کو ٹکرا نہ مارن جایا کرو، اور نماز میں تاری تے کرو کدی خود تے چلے ہو. صرف اتنا ہی چلو باقی بھی اللہ راز آپ پہ کھول لے، وہ کم از کم اتنا تو خود پہ تاری کرو کہ میں اللہ کے حضور کھڑا ہوں حضرت. کم از کم اتنا تو تاری کرو نا خود پہ کہ میں اللہ کے حضور کھڑا ہوں. پھر اللہ آپ کو توفیق دے، آپ عربی سیکھو، آپ عربی کا ترجمہ یاد کرو، پھر تو مزہ ہی وکھرے ہیں. سبحانک اللہم، پاک ہے اللہ تو، پاک ہے تو اے اللہ، وبحمدک، اور ساری تعریفیں تیرے لیے، وتبارک اسمک، اور تیرا نام بڑا برکتوں والا ہے، وتعالی جدک، اور تیری ذات بڑی اعلیٰ ہے، ولا الہ غیرک. تعریفیں کرو کدی. پھر دیکھو یہ وہ جو اقبال نے کہا تھا نا، وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے دیتا ہے آدمی کو ہزار سجدوں سے نجات ہے. تاریخ کرو حضرت، سجدے دا مزہ لیا کرو. سبحان ربی اللہ، سبحان ربی العظیم، مزہ لیا کرو. پھر دیکھو اللہ تم پہ کتنا فضل اور کتنا کرم کرتا ہے. ٹھیک ہے جی. وہ انہوں نے لکھا ہے اس میں میاں محمد بخش رحمۃ اللہ تعالی، اور اس پہ ٹوٹل میرے 12 شعر ہیں ٹوٹل. اب کیونکہ میں شعر نہیں 12 پڑھ سکوں گا، پھر ٹائم لگ جائے گا. ٹھیک ہے جی، کیونکہ ٹھنڈ کافی زیادہ ہے. تو ہم بیٹھے بھی آپ کافی دیر سے ہوئے ہیں. اللہ آپ سب کو اس کا اجر عطا فرمائے. بس راستے میں کوئی تھوڑا سا معاملہ بن گیا، بچوں کو پتہ ہے، تو اس وجہ سے پھر میں تھوڑا بھی نہیں واوے لیٹ ہو گیا. تو یہ معاملے بھی میں اسی لیے یہ اصل میں اللہ کے رنگ ہے. یہ بندے کو بتاتے ہیں کہ بندے تو نہیں، ذات ہوئی ہے. یہ سارا کچھ ساری مرضی دے مطابق ہون لگے تے رب ہوندا دعویٰ کر چھڑیے. ہاں جی، اسی طرح سے میں بڑے لوگوں کو دیکھا ہے کہ نہیں حضرت میں بالکل ایزی، میں نے ویسے احباب کے لیے کہہ رہا ہوں کہ میں بالکل ایزی ہوں. نہ ہو سکتا ہے حضرت دے صدقے کل معافی مل جائے. بہانہ کو انج دا ہی بننا جی، باقی تھی اے نہ سمجھیو کہ کوئی دوجی گل ہونی نہیں حضرت. نہ جے میں ویکھاں عملاں ولے کچھ نہیں میرے پلے. بابا جی اسی کتنے آنے جو گئے ہو گئے، نہ ساڈیاں نمازاں وہ نمازاں نے، نہ ساڈا ذکر وہ ذکر ہے، نہ ساڈے درود وہ درود نے.
تو بس کو بہانہ بناؤ حضرت کو معافی مل جائے. دیکھو نا امام غزالی رحمۃ اللہ، غزالی کو چھوٹا نام ہے، روز جم پیدا کرتی ہیں مائیں غزالی حضرت. وہ لکھا ہے بعد از وصال نا امام غزالی کسی کو خواب میں ملے، نے پوچھا امام صاحب کی بنی؟ فرمایا اللہ نے معافی دے چڑی. اس نے پوچھا حضور کہڑے کام دی وجہ نہ لبھی تاکہ میں بھی کرا؟ آپ نے فرمایا ایک دن میں بیٹھا لکھن ڈیا سا تے جڑا قلم ہے نا میں دوات چ رکھیا، ٹھیک ہے، جدوں واپس قلم چکن لگا تو ویکھیا قلم تے مکھی بہ کے نا سیاہی پہ چوسے. مینوں ڈایا نہیں ہے، میں چلو ٹھڈ بھر کے آپ ہی اٹھ جی اللہ نے اس وجہ نہ معاف کر چھڑیا ہے. ورنہ کوئی انج دا ہی بننا جی، ورنہ کوئی انج دا ہی بننا. اس لیے حضرت جی محبت کریا کرو اللہ دی مخلوق نال، یہی بننا کو بننا جی حضرت. باقی تے حضرت جی گل کیونکہ آرڈر ہے نماز پڑھن دا تے پڑھنی ہے حضرت جی. باقی تسی کہو کہ جی اے ساڈیاں نمازاں ساڈیاں نمازاں تے اللہ معاف فرمائے. میں کہنا سانو اللہ دے حضور کھلونا جے تے بڑی گل ہے حضرت، نماز تے بعد دی گل ہو، صرف سانو کھلون دا ہی ادب آ جائے حضرت کہ کھلونا کیویں ہوئے حضرت. حضرت ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نماز پڑھن لی گئے، کھلون لگے تے آواز آئی ابو بکر باہر تے تو آئے ہیں، ویخ تو کدی بارگاہ چ کھلوتا ہے، اندر کی تو کے آنا ہی. سانو تے کھلونا جے تے بڑی گل. ساڈیاں نمازاں کتنے نہیں ہو گئی ہیں، لیکن یہ مطلب ہے نہیں کہ پڑھنی نہیں ہے، نہیں جانا ہے بھائی، آرڈر ہے سرکار، سرکاری آرڈر ہے، جانا ہے 5 ولے جانا ہے. وہ حضرت جی سبق نہیں آیا وکھری گل ہے، غیر حاضری تے نہ لگے ہے حضرت. ہاں حضرت جی سبق نہیں صحیح سنایا گیا وہ تو غیر حاضری تے نہ لگے ہے. کل جی تو کھلے وہ چلو بعد دیاں گلاں نے، معافی مانگ لیں گے یا اللہ تو مالک ہے، نہیں پڑھنی آئی معافی دے چھڑ، لیکن ویکھ لا آیا تیرے فضل نال میں آیا، غیر حاضری تے نہ ہوئے ہے. نہ سبق آیا وکھری گل ہے حضرت. اتنے ہے تو نہیں گل ہے کوئی ڈاڈا ماسٹر ڈہ ہی پہ سوٹیاں مارن، وہ 70 ماواں ود پیار کرنے والا رب ہے، 70 ماواں ود پیار کرتا ہے. لیکن حضرت جی جی غیر حاضری ہوئی تو پھر بڑا کام خراب، پھر کام خراب. فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین. چھڑنا نہیں ہے جن دا بھی ہے معاملہ، مٹھی مٹھی چال نہ چھڈی، کچھ نہ کچھ بن جاسی، آخر ایک دیاڑے نفس کمینہ میدانوں نس جاسی. غیر حاضری نہیں لگن دینی، نال ترلے منتاں کردے رہنا. وہ ایک بزرگ تھے حضرت شیخ ابو النصر ترتوسی تھے یا واللہ عالم حضرت. وہ نا وہ کچھ خاص قسم کی ڈش تھی، کیونکہ میرے مطالعے میں بات نہیں وہ آتے، بس ایویں بازی ان میں آ گئی. وہ بیچا کرتے تھے، وہ نا بیچا. ایک بندے نے کیا کرنا، ہمیشہ کھوٹا سکہ دے کے نا تو حضرت سے وہ ڈش لے کے جانی کرنی، آپ نے بھی لے لینا. وہ جو آپ کے ساتھ آپ کا شاگرد تھا، انہوں نے کہنا حضور کی کر دے ہو، جدوں آندا تھا فراڈ کر کے ٹر جاتا. آپ نے فرمانا بس ہے سام کے رکھی، جڑا کھوٹے سکے دے کے جانا ہے نا سٹی نہ ہے، سام کے رکھی. لکھا کہ جب حضرت کا وقت اخیر آیا نا، نزا کی کیفیت طاری ہوئی، سانس اکھڑنے لگے. آپ نے اپنے غلام سے کہا کھوٹے سکے لے کے آ. وہ لے آیا، فرمایا میرے سینے تے لود دے، سارے لود دیتے تو رو کے رب دی بارگاہ عرض کر دینے یا اللہ مینوں پتہ ہی کہ سکہ کھوٹا ہے، لیکن میں پھر بھی لے لیندا رہا کہ تیری مخلوق ہے، چل کھانا ہی سونا میں پھر بھی لے لیندا رہا ہوں. یا اللہ اج میں بھی تیری بارگاہ چ کھوٹے عمل لے کے آن لگا، تو بھی کھوٹے قبول کرنے. بہانہ بناؤ حضرت، بہانہ بناؤ، جی نہیں گل مکنی، کو بہانہ بناؤ. اللہ دی مخلوق نال پیار، اللہ دی مخلوق نال محبت حضرت. اور یہ باقاعدہ کیمیہ سعادت میں امام غزالی نے باب باندھا ہے اس پہ پورا، یہ آپ نے پڑھنا ہے اس کو لے کے. احیاء العلوم میں ذرا اور تفصیلاً لکھا ہے حضرت کہ وہ لوگ کتنے بڑے لوگ تھے. وہ کوئی بزرگ تھے تو ان کے گھر میں کوئی اور بزرگ، ان کے گھر میں چوہے بڑے تھے. وہ بیٹھے کدی کوئی چوہا چھال مارے تھے ادھر نوں، کدی کوئی چوہا چھال مارے تھے ادھر. وہ کہنے لگے حضرت میں تمہیں کو بلی نہ لیا دیا. انہوں نے کہا وہ کیوں؟ انہوں نے کہا ادھے کھا چھڑے گی ادھے نسا چھڑے گی. انہوں نے کہا جڑے نسن گے وہ کتنے جان گے؟ انہوں نے کہا جی ظاہر ہے پھر لوگوں کے گھر جان گے. فرمایا نہ یار یہ تو میرے گھر رہن دے، کسی گھر نہ جان. وہ اتنی محبت والے لوگ تھے حضرت جی. اور اصل میں حضرت جی میں اکثر و پیشتر کہتا ہوں ہمارے پاس رہ بھی تو چھان برائی گیا ہے نا حضرت جی. جو حضور نبی علیہ السلام کی اصل تعلیمات تھیں وہ تو ہمیں کہاں نظر آتی ہیں حضرت. جو حضور نبی علیہ السلام کا طریقہ مبارک تھا وہ کہاں ہے ہم میں حضرت.
حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جب خلیفہ بنے اگلے دن ہی لکھا ہے کہ آپ کی بارگاہ میں ایک چھوٹی سی بچی آ گئی اور آگے نا اس نے بیٹھ کے رونا شروع کر دیا. آپ نے پوچھا کیوں رو رہی ہے؟ وہ کہتی ہے حضور نبی علیہ السلام کا وصال ہو گیا اس لیے رو رہی. آپ نے فرمایا اگر تیرے رونے کی وجہ صرف حضور نبی علیہ السلام کا وصال ہے تو پھر تجھے کیا بتاؤں اس وقت ابو بکر کے دل پہ کیا گزر رہی ہے. ابو بکر تو ابو بکر ہے نا حضرت. اور میں آپ سب سے گزارش کروں گا یار لوگ بڑے بڑے اپنے انداز بدل رہے ہیں اور یہ ہاتھ جوڑ کے عرض کرتا ہوں حضور کے صحابہ سے وفا کرنا یار ہیں. حضور کے صحابہ سے وفا کرنا. آج لوگ بڑے بڑے اپنے انداز بدل رہے ہیں. کوئی کچھ بھونک رہا ہے کوئی کچھ بھونک رہا ہے. حضور کے صحابہ سے وفا کرنا کیونکہ یہ وہ تھے جنہوں نے حضور سے وفائیں کی تھی. جنہوں نے سارا کچھ حضور پہ قربان کر دیا. ہمارا اہل سنت کا موقف آج بھی یہ کل بھی یہی تھا آج بھی یہی ہے اور انشاءاللہ قیامت تک بھی یہی رہے گا کہ حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ کے لیے اپنی زبانوں کو خاموش رکھنا ہے. اگر بظاہر کسی سے کچھ ہوا بظاہر آپس میں کچھ ہوا کیونکہ حضرت یہ بات حق اور سچ ہے کہ ان میں جو کچھ آپس میں ہوا اس میں نفسانیت نہیں تھی کوئی بھی. کیونکہ وہ لوگ تھے کہ جن کا تزکیہ حضور نبی علیہ السلام نے کیا تھا. پھر ان میں نفسانیت کیسے آ گئی؟ ٹھیک ہے جی. اس لیے اللہ کا شکر ہے ہم حضرت مولا علی کے بھی غلام ہیں ہم صدیق اکبر کے بھی غلام ہیں ہم اہل بیت کے بھی غلام ہیں ہم حضرت میر معاویہ کو بھی مانتے ہیں. ٹھیک ہے. اس لیے بالکل نہیں اپنے معاملات کو اگر بظاہر حضرت علی اور چھوا وہ ان کے معاملے تھے حضرت. ہاں یہ اہل سنت کا موقف ہے کہ جو حضرت علی ہیں وہ حضرت معاویہ نہیں ہے. ہاں یہ ہمارا موقف ہے حضرت کہ جو شان حضرت مولا علی کی ہے لیکن حضرت معاویہ بھی صحابی ہے. ٹھیک ہے. اس لیے بہت کچھ بدل رہا ہے آپ نے نہیں بدلنا. اللہ ہمیں سلامت رکھے. میں آپ کو اپنے بزرگوں کی بات سناتا ہوں. جب خطابت شروع کی نا نہیں میرے بزرگوں کا طریقہ کار تھا مجھے جمعرات کو بلا کے پوچھا کرتے تھے کہ کل کس موضوع پہ تو نے بولنا ہے. مجھے بلایا فرمانے لگا ہاں جی میں جناب کل ام المومنین سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تو شروع ہونا ہے وہ جڑی امت دی آخری ماں نے انہوں تک جانا ہے. مجھے پتہ کیا فرمانے لگے مولوی جی انے جوگے ہو گئے. ہاں یہ بہت بڑے لوگ ہیں. یہاں تو ہم سے الفاظ کا انتخاب ٹھیک نہیں ہوتا. کل میں نے ایک ادھر ناروال میں خطیب کیا میں بہت محتاط بولتا ہوں لیکن مجھ سے نہیں رہا گیا. وہ پتہ نہیں حضرت کیا لفظ بار بار کو کلام ہے اس حوالے سے کہ حضرت فاطمہ جمی لایا میں اپنا منہ سنبھال حضور کی سب سے لاڈلی شہزادی کی جمی لایا دے اور یا کر تھوڑی جی فکرے پہلے تول فکرے پھر بول. بھاجی سی کدی کسی نے کیا میرے گھر منڈا جمے ہے یہ کہنے جی میرے گھر منڈا پیدا ہوئے تیری واری پیدا ہوتے انہیں واری جمی. ہر الو کا پٹھا اٹھ کے لکھ رہا ہے اور ہر الو کا پٹھا بول رہا ہے. بڑا ادب والا معاملہ. وہاں تو عبد الرحمن جامی کہتے ہیں 1000 بار بشویم دخن مشک و گلاب. چھوٹی بات ہے حضرت اس لیے احتیاط ہے حضرت جی بڑی زیادہ. تو لکھا ہے کہ وہ بچی نا آ گئی اور اس نے رونا شروع کر دیا. آپ نے فرمایا اگر یہ وجہ ہے تو پھر تجھے کیا بتاؤں ابو بکر کا کیا حال ہے. وہ کہتی نہیں ایک وجہ اور بھی ہے. آپ نے کہا وہ 10 کی. وہ کہتی ہے میں یتیم میری ماں بھی نہیں گھر میں صرف میری ایک دادی ہے لیکن وہ آنکھوں سے اندھی ہے. ہمارے پاس کچھ بکریاں ہیں جن کا دودھ بیچ کے نا ہم گزر بسر کرتے ہیں. رو اس لیے رہی ہوں کہ دادی اندھی ہے دودھ نکال نہیں سکتی جس کو پنجابی میں کہتے ہیں چو نہیں سکتی اور میرے ہاتھ چھوٹے چھوٹے ہیں اگر چونا چاہوں گی بھی تو چو نہیں سکتی. تو رو اس لیے رہی ہوں کہ جب تک حضور نبی علیہ السلام ہمیں اپنی حیات زاری کے ساتھ موجود تھے نا اب ہمارے گھر آیا کرتے تھے اور ہمیں بکریوں کا دودھ چو کے دیا کرتے ہیں. کہاں گئی ہیں اب بیگانے تو بیگانے ہمارے پاس تو اب اپنوں کے لیے بھی یہ محبتیں نہیں رہی ہیں. بیگانے تو بیگانے ہمارے پاس تو اپنوں کے لیے بھی اب یہ پیار نہیں رہا. کوئی بھرا نہ لڑے ہے بہن بھرا کھچ کچہری لے آئی ہے. بیگانے تو دور اپنوں کے لیے ہمارے پاس یہ محبتیں نہیں. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑے محبوب یاد آئے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. اور رو کے اس بچی کو کیا کہتے ہیں تو نہ رو. نبی علیہ السلام کے غلام ابو بکر ابھی زندہ ہے اور جب تک ابو بکر زندہ رہے گا تیری بکریوں کا دودھ ابو بکر نکالا کرے گا.
حضرت وہ میں اکثر احباب سے پوچھتا ہوں، ماشاءاللہ آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، اسکول وغیرہ گئے، آپ کے بھی یہاں اسمبلی میں وہ پڑھی جاتی ہے، لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا؟ مجھے اسے بڑا دکھ ہے یار، 10 سال ہم نے مسلسل وہ دعا پڑھی اسمبلی میں، اور مہینے میں ہم 28 بار پڑھتے تھے، 26 بار، 4 چھٹیاں، مہینے میں 26 بار ہم پڑھتے تھے. لیکن پتہ نہیں حضرت جی پریکٹیکل لائف میں آ کے بھول کیوں گئے ہم اس کو. 26 بار مہینے میں، 10 سال ہم نے پڑھی. ٹھیک ہے، دعا کیا تھی؟ ہو میرا کام غریبوں کی حمایت کرنا ہے کی کبھی ہم نے نہ حضرت غریب نو تے حضرت اسی جان لگے بھی دسنے کہ تو غریب ہو، تے جنازے تے نہیں جاندے سی کوئی. غریب کو تو جاتے ہوئے بھی ہم یہ میڈل دے کے بھیجتے ہیں کہ تو غریب ہے، اس کے ختم پہ کوئی نہیں جاتا. پتہ کیوں نہیں جاتے؟ پتہ چنے والے چول لبڑے نے، سیب بھی ماڑے ماڑے ہی ہونے نے. کالا کولو تے چودھری صاحب دے ختم تے لبڑے نے، بریانی تے جناب چودھری صاحب دے ختم تے لبڑی ہیں. وہ تو ماڑا ہے چنے والے چول، اور چنے بھی ایڈے سخت ہونے جو بندے نو مارو سیر پاڑ جے پاؤ. واہ کون جاتا ہے حضرت؟ لیکن قربان جاؤں، آؤ تمہیں بتاؤں، جن کا نام لینے تم بیٹھے ہو وہ کیا کرتے تھے حضرت. پھر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے کیونکہ میرے پاس صرف 7 منٹ باقی رہ گئی، کیونکہ مجھے گھنٹے سے اوپر ہو جانا. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نام اس لیے لے رہا ہوں کیونکہ اب ضرورت ہے کہ نام لیا جائے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ. اور حضرت جی یہاں اگر کوئی نعت خواں بیٹھا ہے، کوئی نقیب بیٹھا ہے، پتر لازم کر لو، اگر مولا علی کا نام لینا ہے تو ساتھ صدیق اکبر کا بھی لو. اگر صدیق اکبر کا لینا ہے ساتھ مولا علی کا بھی لو حضرت. ضرورت ہے آج وقت کی حضرت. اور میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ارے گہرے نتھو خیروں کو کیا پتا کہ ابو بکر کیا ہے. اگر ابو بکر کا پوچھنا ہے تو حضرت علی سے پوچھو جا کے. اگر علی کا پوچھنا ہے تو جا کے ابو بکر سے پوچھو حضرت. ان ارے گہرے نتھو خیروں کو کیا پتا ہو. وہ لکھا ہے کہ مدینہ پاک کے مضافات میں نے کما جی رہتی تھی، وہ بھی نبینہ تھی آنکھوں سے، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی خدمت کی ذمہ داری خود پہ لے رکھی تھی. اب روز تشریف لے جاتے، جھاڑو دیتے، تازہ پانی بھرتے، سالن بناتے، روٹی پکاتے، اس اماں کو کھلا کے واپس آ جاتے. اور جب کہیں جانا پڑتا نا تو پھر کسی کی ڈیوٹی لگا دیتے کہ یہ کام تو نے کرنا ہے میری جگہ. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آپ کسی کی ڈیوٹی نہ لگا رہے تھے، میں نے سن لیا، آپ تو ڈیوٹی لگا کے چلے گئے. اب فرماتے میں نے اس بندے سے کہا تو نے نہیں جانا، آج میں ہو جاؤں گا. اور ارادہ یہ تھا کہ آج اینج دی خدمت کرنی کہ اماں جی بھی کہن خدمت آج ہی ہوئی. خدمت آج ہی ہوئی. آپ فرماتے میں چلا گیا، آہستہ آواز میں السلام علیکم کہا تاکہ ابھی نہ پتہ چلے. جھاڑو دیا، تازہ پانی بھر کے لایا، آٹا گوندا، سالن بنایا، روٹی پکائی، سالن برتن میں ڈالا، روٹی لی ساتھ، اماں جی کو بٹھایا، ایک نوالا توڑ کے سالن میں ڈبو کے اماں جی کے ہونٹوں کو لگایا. تو اماں جی کہتی ہیں جب ابو بکر نہیں آئے، جب ابو بکر نہیں آئے. مزاج میں جلال بھی تو تھا نا. آپ نے فرمایا اماں تینوں تے نظر آتا ہے؟ وہ کہتی آنے والے خدا کی عزت و عظمت کی قسم مجھے نظر نہیں آتا. اب فرماتے میں نے پوچھا پھر تجھے کس طرح پتا کہ ابو بکر نہیں آئے؟ تو حضرت عمر فاروق فرماتے اس نے منہ کھول کے دکھایا تو منہ میں دانت ہی کوئی نہیں تھا. کہتے جب ابو بکر آتے ہیں نا تو پہلے نوالا اپنے منہ میں ڈال کے نرم کرتے ہیں، جب نرم ہو جاتا ہے نا پھر میرے منہ میں ڈالتے ہیں. آج جب سخت نوالا اونٹوں سے لگا میں سمجھ گیا ابو بکر نہیں آئے. کدھر گئی وہ باتیں؟ کہتے جنوں پھولو حضرت وہی پتھر دا دل لے کے پھرن ڈیا. بلکہ میں پتھر کا لفظ بھی غلط بول گیا، پتہ نہیں کیونکہ پتھر بھی رو پڑتے ہیں. قرآن کریم میں وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ. پتہ نہیں حضرت کیا ہے سینوں میں، حضرت کیوں اتنا یہ معاملہ سخت ہو گیا ہے؟ وجہ کیا ہوئی؟ سبق بول گئے. ہو میرا کام غریبوں کی حمایت کرنا، درد مندوں سے ضعیفوں سے محبت کرنا، دور دنیا کا میرے دم سے اندھیرا ہو جائے. نیرا ہی کٹ کھے کٹا دور کر ہی نیرا ودایا ہے حضرت، اسی ودایا ہر جگہ میرے چمکنے سے اجالا ہو جائے. حضرت
آج ممتا منڈو حضرت جی کل ہی کام آنی ہے جی حضرت، کل ہی کام آنی ہے خوب. اور حضرت جی جنہیں اتنے نمازی بیٹھے دے نا اسپیشلی انہوں تو سب نو چاہیے، لیکن جن نمازی بیٹھے دے نا اور جن داڑیاں والے بیٹھے پتر سانو تو ان بڑا نرم ہونا چاہیے تاکہ حضرت جی انہوں نے گل کا موقع نہ ملو. ویکھے نو نمازی بھی ہوں ساڈے مونڈے جے پار سارے اسی انہوں دکھانا ہے کہ نہیں نمازی واقعی نمازی ہوں نے حضرت ہوں اسی وکھانا انہوں جر جایا کرو حضرت. اور مجھے پتہ ہے حضرت جی یہ جو لوگ ہیں نا یہ آپ کو جرنے نہیں دیں گے. انہوں نے کی کہنا ہے ملک صاحب رہ گئے کھ نہیں ہوا تھے کو اپنی برادری بدل لو تھی ملک ہی نہیں کوئی یار جل ہی گجر ہی نکلے ہیں ایویں جہاں مچھاں رکھی دی جا لو آ جا کے نائی کرو تیرے کو تو ہوئے کھ نہیں انہوں پتہ ہے لوگ نہیں کھلو دے. لیکن حضرت جی میں آپ کو کہہ رہا ہوں کبھی کوئی موقع ملے نا کہ رہ جاؤ جدوں یا جدوں لوگ مہنے مارن ایک ہی جواب دئی کہ یار کر میں بڑا کچھ سکتا سا لیکن میں جو حضور لئی رہ گیا. اور حضرت جی کر کے بھی ویکھیا جے چنڈ مار کے بھی ویکھی جے گالاں کڈ کے بھی ویکھیا جے کدی صرف اللہ اور اللہ دے رسول دی معاف کر کے بھی ویکھی ہو. تو پھر کی ہونا ہے جتن جتن ہر کوئی کھیڈے تو ہرن کھیڈ فقیرا. ہاں حضرت جی 10 محرم تے صرف دیگاں پکا کے اہل بیت دا غلام ہون دا دعویٰ نہ کرو. حضرت اہل بیت والے دے رستے تے بھی چل کے ویکھو حضرت. ہاں حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عبد الرحمن ابن ملجم اور حضرت جی تاریخ اٹھا کے دیکھو اس نے اتنا کاری وار کیا تھا کہ وہ تلوار کاٹتی کاٹتی آپ کی کان پٹی تک آ گئی تھی. حضرت جی گرفتار ہوا سامنے کھڑا تھا حضرت مولا علی چارپائی پہ تھے پانی آیا اس کے چہرے پہ نظر پڑی قربان جاؤں ہیں حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ فرمایا پہلے انہوں پیاؤ. پانی اس کے پاس لے کے گئے خارجی تھا ملعون بغض تھا اس کے دل میں حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس نے پانی پینے سے انکار کر دیا. پانی واپس آیا آپ نے مخاطب کر کے فرمایا عبد الرحمن اگر تو علی کے گھر کا پانی پی لیتا تو بروز قیامت علی نے اتنی دیر تک جنت میں نہیں جانا تھا جتنی دیر پہلے تیرے آرڈر نہ کروا لیتا. کہاں گئی وہ باتیں حضرت بابا جی 10 محرم تے دیگ ونڈ دینا سوکھا کام ہے سارے پنڈ نو پتا دیگ ونڈی ہے اینوں نتھ پانا اوکھا کام ہے اینوں نتھ پانا اوکھا کام ہے. یہ حضرت جی بدلو خود کو حضرت جی معاف کرنا سیکھو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اور معاف کر کے دیکھنا. آدم چشتی نے کمال لکھا تھا. آدم چشتی نے آپ فرماتے ہیں ہم نے آدھا کے مظالم کا گلا چھوڑ دیا دیکھ کے تجھ پہ جو اپنوں کے ستم یاد آئے. یہودی کو گرا لیا آپ نے اٹھائی تلوار گردن اتارنے لگے اس نے مولا کے چہرے کی بے ادبی کر دی. اٹھ کھڑے فرمایا جا ٹر جا. وہ حضرت لاؤ تو ہوں فرمایا ہوں نہیں لانی جا ٹر جا. وجہ فرمایا پہلے تیرے نال لڑائی سی اللہ تے اللہ دے رسول لئی ہوں تو میرے منہ تے تھکیا ہے لڑائی ذات دی بن گئی تلی نے اپنی ذات لی کدی کسی نے کچھ نہیں کیا. سوکھے کام لب لینا اسی سارے نہیں حضرت محبتیں بانٹو حضرت اور اپنے اللہ پہ یقین رکھو. جہاں سے بات شروع ہوئی تھی میں وہاں لا کے ختم کرنے لگا ہوں حضرت. وہ اس میں حضرت نے لکھا ٹوٹل 12 شعر میں 12 نہیں پڑھ سکوں گا آخری پڑھوں گا بس. میں جو اشعار ہیں ان کا مفہوم سناؤں گا آپ کو. ہوا کیا ایک دن میاں محمد بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ جہاں بیٹھتے تھے نا آپ وہاں بیٹھے ہوئے تھے تو ساتھ ہی ایک درخت تھا جس پہ آپ کی ہمسائی کگی تھی فاختہ وہ اپنے انڈوں پہ بیٹھی ہوئی تھی. سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض ہر چیز اللہ کی پاکی بولتی ہے. میاں صاحب تو ویسے اللہ کے ولی تھے اور وہ قرآن کی روح سے پاکی بیان کر رہی تھی. چنگے مسائے ذاکر مسائے میاں صاحب بھی ذکر میں مشغول. وہ بھی ہوا کیا ایک شکاری اس سمت آ گیا ہاتھ میں جناب تیر کمان شکار ڈھونڈ رہے نظر پڑ گئی کگی پہ. اس نے جناب ترکش سے تیر نکالا کمان پہ چڑھایا نشانہ لیا. آئی وہ تو وکری بات ہے باقی اللہ نے ان کو بڑی حصیں دی ہیں. اندر خطرے کا سائرن بجا آنکھ کھولی تیر نکلنے والا تھا اس نے پرواز بھری اور اڑ گئی اوپر کو. جب اڑ کے تھوڑا اوپر گئی نا تو اوپر جا کے کیا دیکھتی اوپر ایک شہباز بھی چکر کاٹ رہا ہے اور نظر اس نے بھی کگی پہ لگائی ہوئی ہے. کیڑے ویلے دانا لین نکلے تو میں نے پڑا وہ بھی جھپٹا کیونکہ ابھی زیادہ اوپر نہیں گئی تھی اس نے بیک درخت میں آ گئی اور آ کے وہ کیا جو ہم چھوڑ چکے ہیں اپنے اللہ کو پکارا. ہم چھوڑ چکے ہیں
اسی رشوت لینی شروع کر چڑی، اسی سود لینا شروع کر چڑیا، اسی کٹ تولنا شروع کر چڑیا، اسی ملاوٹ کرنی شروع کر چڑی، اپنے اللہ اور اللہ دے رسول کو نہیں منگیا کوئی۔ یار تو ضرور رشوت لے کے گڈی لینی، اللہ کو مانگ نہیں دیندا۔ اور نبی علیہ السلام کی حدیث پاک کا مفہوم ہے، آپ نے فرمایا مجھے بچوں کی 4 چیزیں بڑی پسند ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ رو کے ماں سے ناجائز بات بھی منوا لیتے ہیں، اور رو کے ناجائز منوا لیتے، تیرے کو جائز نہیں منوائی جاتی ہے۔ مانگ کیوں نہیں مانگتا تو اپنے اللہ، کیوں رشوت لے رہا ہے؟ تو رشوت نہ نہیں گھر بنانا ہے، اپنے اللہ سے مانگ دیتا ہے وہ۔ او بھائی اگر یورپ والوں نے اتنی بڑی بلڈنگیں بنا لی تو کیا تجھے نہیں وہ دے گا؟ تو نے مانگا کب ہے؟ تو نے کب مانگا ہے اس سے؟ تو نے غلط راستہ اختیار کر لیا، مانگ اس سے۔ اور سنیوں پہ تو اللہ کی رحمت بڑی ہے، سنیوں کو تو اللہ نے داڑھی بڑے دیے ہیں۔ اور مجھ سے مانگ، میرے محبوب سے مانگ، میرے محبوب کے غلاموں سے مانگ لے۔ اللہ نے سنیوں کو جگہ بڑی عطا کر دی ہے، لیکن اسی کیا نہیں جی، اسی نہیں یہ ہے۔ سنو پھر حضرت ہوتا کیا ہے جب کو مانگتا ہے اس سے۔ اب یہ شعروں کا ترجمہ ہے۔ عرض کیا کرتی ہے، ربا تینوں ویکھیا نہیں، تیرے ولیاں کو سن کے ہی مان لیا، تو سنے ہیں جو چاہیں کر سکنا ہے۔ اب آگے سے یہ شعروں کا ترجمہ ہے۔ میاں صاحب بیٹھے اصل میں دیکھ رہے تھے سارا کچھ، تو چلو میں آپ کو یہ بھی سنا دوں، بعد میں جو آپ نے جا کے ایک دوسرے سے پوچھنا، یار مولوی ہو رہی گلاں پتہ نہیں کیویں دیاں کر گئے، گھگی دی گل کیویں سن لئی میاں صاحب نے؟ اور پاپا جی وہ تو پھر گھگی ہے، اللہ دے ولیاں دی تے شاناں نے کیڑیاں دی بھی سن لیندے۔ ہاں جی، وہ میاں صاحب بیٹھے نا، اب آواز کی آتی ہے، گھگی ہے ساڈے کولوں کی چاہنی ہے؟ یا اللہ دو موتاں جو پھسیاں، جے نہ اڈی شکاری ہتھوں ماری جاواں گی، اگر اڈاں جان بچان لی تے باز وہ ہتھوں ماری جاواں گی، عرضی ہے بھی بچا سکنا ہے۔ تو آگے سے آواز کی آتی ہے، وہ گھگی ہے اے دو کی نے، سارا زمانہ بھی مارن آ جائے، جے اسی بچانا ہوئے تو ہی بچا لیں گے۔ تو ویکھ ساڈے رنگ کھلو کیوں، گھگی جم کے کھلو گئی۔ شکاری بڑا حیران ہویا، اڈی سی تے پھر واپس کیوں آ گئی؟ دل چ خیال آیا انہوں دی موت لے آئی، تیر پہلے چڑھیا سی حضرت، انہیں چکیا تو انہیں لے کے نہ نشانہ تیر چھڑ چڑھیا۔ حضرت اگر آپ گن سے بھی فائر کریں نا تو تھوڑی دیر گولی نے نلی میں گزارنی ہے حضرت، اللہ وہ بڑے قلیل لمحات ہوتے ہیں، تو اگر تیر بھی نکلے تو اس نے بھی تھوڑا وقت تو کمان میں گزارنا ہی ہے نا، پھر ہی نکلے گا نا۔ اب وہی وقت جو اس نے کمان میں گزارنا تھا ہوا کیا، حکم الہی سے آ کے ایک سانپ نے شکاری کے پاؤں پہ ڈس لیا۔ یہاں تو بھیڑ کاٹے نا تموڑی بھی بندے کو ہلاتی ہے ایک دفعہ، وہ تو پھر سانپ تھا، اس نے جب ڈسا نا تو جھٹکا لگا، انجویا، تو وہ جو تیر گھگی کے نشانے پتہ نا جھٹکا لگنے کی وجہ سے ہاتھ اوپر کو ہو گیا، اور تیر گھگی پہ نکلنے کی وجہ اوپر جا نکلا اور جا کے سیدھا باز کو لگا، وہ بھی پوں وٹیاں کھاندہ تھلے، وہ سپ دے لڑن نال تھلے۔ میاں صاحب بیٹھے ویکھ دے سن پہ، پھر آپ نے آخری سخن لکھیا، کی لکھ دینے، گھگی رہی اتھاں کھلوتی، اتھاں اوتھے ہی کھلوتی، دو دشمن باز تے شکاری، ایڈی جی گھگی، موت نو موت آ گئی، گھگی رہی اتھاں کھلوتی، چنگی پلی نہ روئی، مارن والے موئے محمد مرضی رب دی ہوئی ہے، مرضی رب دی ہونی ہے، مرضی رب دی ہونی ہے، مرضی رب دی ہونی ہے۔